السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا نیٹورک سیکورٹی کورس. ہم ابھی سیکشن 4 کو ہم نے اسٹارٹ کیا ہے. سیکشن 1 واز این انٹروڈکشن سیکشن وین وی اسٹارٹیڈ دا کورس, اور اس کے اندر ہم نے پورے کا پورا جو کورس ہے اس کی انٹروڈکشن بھی دیکھی اور ہسٹری آف کرپٹوگرافی کو پڑھا. پھر ہم آگے گئے اور ہم نے سیکشن 2 کے اندر تھریٹ لینڈسکیپ کو پڑھا اور دیکھا کہ اٹیکس کس کس نوعیت اور نیچر کے ہوتے ہیں, اور ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کیا کہ ان کے ڈیفینسز ہمیں کس طریقے سے بلڈ کرنے ہیں بیسڈ آن دی اٹیکس اینڈ دیئر ٹائپ. ہم پھر آگے گئے اینڈ ان سیکشن 3 وی ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دی الگوریدمس اینڈ کرپٹوگرافی, اور سیکشن 3 تھا انٹروڈکشن ٹو کرپٹوگرافی, جس میں ہم نے پورے کا پورا ایک ہولسٹک, ایک کمپلیٹ ایک اوور ویو لیا آف کرپٹوگرافی, اینڈ وی اسٹڈیڈ پبلک کی الگوریدمس, وی اسٹڈیڈ سیمیٹرک الگوریدمس. ہم نے بہت ساری ٹائپس آف الگوریدمس کو اسٹڈی کیا, ٹیکنیکس کو پڑھا, الگوریدمس کو پڑھا, پبلک کی انفراسٹرکچر اور ڈفرینٹ جو پروٹوکالز ہیں انٹرنیٹ کے اوپر ان کو بھی پڑھا, جیسے SSL, HTTPS, اینڈ دین وی لکڈ ایٹ VPNs اینڈ وی اسٹڈیڈ some more additional protocols which are used on the internet. Section 4 is the most interesting section in my view, because now we have started to understand کہ ریئل ورلڈ پریکٹیکل ورلڈ کے اندر ہمیں کیا کیا چیلنجز ایکچولی فیس ہوتے ہیں ان نیٹورکس while trying to secure the network. Now, section 4 was network security topics, and in the last lecture ہم نے انٹرپرائز نیٹورک آرکیٹیکچر کو دیکھا کہ اس کی ٹپالوجی اور ڈیزائن جو ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے. When we looked at the design, we saw that security is implemented at different places in the enterprise network architecture, and that actually forms the enterprise network security architecture. Let's take a look کہ enterprise network architecture ہوتا کیسے ہے. اور یہ ایک typical organization, government organization ہو, public organization ہو, private organization ہو, ٹیلی کمیونیکیشن کی کمپنی ہو یا بینکنگ کی کمپنی ہو, could be a financial institution, could be any type of institution. Generally, organizations have a network which follows a particular architecture and topology. Let's take a look. یہ وہ آرکیٹیکچر ہے جو کہ ہمیں عام طور پہ آرگنائزیشنس میں ملتا ہے. There is a perimeter router which connects to the internet, and there may be more than one places where we find that internet connection is established. کیونکہ راؤٹر پہلا لائن آف ڈیفینس ہے تو ہم اس کے بعد سیکنڈ لائن آف ڈیفینس پہ آتے ہیں, which is the firewall, as you can see in the diagram. Now the firewall has a very interesting zone attached to it. Firewall کرتا کیا ہے? The firewall, as we studied, connects the untrusted networks which are the outside exposed world, which are not trusted obviously by the organization and which need to be protected against. And it also connects the internal network or the trusted network of the organization. اور بیچ میں ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے untrusted یعنی outside world اور trusted یعنی inside جو organization ہے اس کے درمیان ایک ڈی ملٹرائز زون ہے. اب ڈی ملٹرائز زون جو ہے یہ ٹرم کہاں سے آیا ہے؟ یوزلی جہاں دو کنٹریز کا بارڈر آپس میں ملتا ہے تو اس کے درمیان ایک چھوٹی سی پٹی ہوتی ہے, there is a small patch of ground جس کو ڈی ملٹرائز زون کہا جاتا ہے, جس کی اونرشپ نہ اس کنٹری کے پاس ہوتی ہے اور نہ دوسری کنٹری کے پاس ہوتی ہے. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل انڈیا اینڈ پاکستان کا جو بارڈر ہے, اینڈ ایٹ پلیسز ان لاہور فار ایگزامپل ویئر دا بارڈرز ٹچ ایچ ادر, وہاں پہ دیر وڈ بی اے ڈی ملٹرائز زون, اور پورشن ایک ایسا ہوتا ہے جو کہ سیپریٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے, استعمال ہوتا ہے, اور نہ اس کی اونرشپ پاکستان کے پاس ہوتی ہے اور نہ انڈیا کے پاس ہے. تو ڈی ملٹرائز زون مینس سم تھنگ ان دا مڈل. اوکے, اینڈ اوور ہیئر جب ہم فائر وال کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ ایسے سرورز کو پلیس کیا جاتا ہے نارملی جن کو انٹرنیٹ کا ڈائریکٹ ایکسیس چاہیے. فار ایگزامپل ایک آرگنائزیشن ہے, کون سے سرورز کو وہ ڈی ملٹرائز زون آف دا فائر وال کے اندر پلیس کرے گی, ان پورٹس کو کنیکٹ کرے گی جو فائر وال کے پورٹس ہیں. ویب سرور فار ایگزامپل, این آرگنائزیشن like let's say Amazon.com,
would require that their web server or the series of web servers, there could be a lot of web servers, are placed in the demilitarized zone. تو وہاں پہ کچھ کنٹرول اور فلٹرنگ اور آپ کو سیکورٹی سروسز پرووائڈ کرنی ہوتی ہیں, لیکن اٹ از ناٹ ان سائڈ دی آرگنائزیشن, اٹ از ٹو بی کیپٹ سم ویئر آؤٹ سائڈ, نیئر دی آؤٹ سائڈ. تو آپ سیپریٹ کرتے ہیں جو سرورز جن کو ڈائریکٹ انٹرنیٹ ایکسیس چاہیے وہ راؤٹر کے تھرو آتے ہیں, دوبارہ ڈائیگرام کو دیکھتے ہیں, فائر وال کو ٹچ کرتے ہیں, یہاں پہ رولز اسٹیبلش ہوتے ہیں, اگر ٹریفک الاؤڈ ہے تو پھر وہ ٹریفک فائر وال کی ڈی ایم زی کے اندر چلی جائے گی جہاں ویب سرور یا ای میل گیٹ وے یا اور طرح کے سرورز پڑے ہوئے ہیں. اینڈ دس ٹریفک از ایکچولی ڈفرنٹ فرام دا سرورز وچ آر پلیسڈ ان دا ڈیٹا سینٹر. اور ادھر ہم جب ٹریفک ادھر آنی ہوتی ہے تو ہم اور ایک میجر لیتے ہیں. اب ہم نیٹورک ٹوپالوجی کو دوبارہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے انٹرپرائز آرکیٹیکچر میں اور کون کون سے کمپوننٹس ہیں. اب آپ دیکھیں ڈائیگرام میں ایک آئی پی ایس ہے, intrusion prevention system. Now this IPS is connected to a core switch, اور core switch جو ہے it is the central point جہاں پہ سارے کے سارے نیٹورک کمپوننٹس کنیکٹڈ ہیں. اور پھر ایک اور فائر وال آئی پی ایس ہے, پھر ڈیٹا سینٹر سوئچ ہے, اور کور سوئچ جو ہے it is also connected to two more components. One is the internet router side and the other one is the access switch. تو جب ہم انٹرپرائز آرکیٹیکچر کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انٹروژن پریونشن سسٹم آتا ہے, تھرڈ لائن آف ڈیفense پیریمیٹر کے اوپر, باہر انٹرنیٹ ایکسیس کے بعد جب ہم کرتے ہیں راؤٹر, فائر وال اینڈ دین آئی پی ایس. آئی پی ایس کیا کرتا ہے؟ انٹروژن پریونشن سسٹم جو ہے وہ ڈیٹا بیس کی بیسس پہ کام کرتا ہے. میل ویئر, وائرسز, ورمز جو ہیں ان کا ایک ڈیٹا بیس بلڈ ہوتا ہے جو آرگنائزیشنز بلڈ کرتی ہیں. آئی پی ایس اس کو ڈاؤن لوڈ کرتا رہتا ہے, ساری کی ساری ٹریفک کو نیٹورک لیئر پہ انٹری پوائنٹ اندر نہیں آنے دیتا, انٹری پوائنٹ کے اوپر وہ روکنے کی کوشش کرتا ہے. اینڈ دس ڈز ڈیپ پیکٹ انسپیکشن, یہ پیکٹس کو کھول کے اندر دیکھتا ہے کہ اندر ٹریفک کیا پڑی ہوئی ہے. فائر وال اس سے فرق ہے, فائر وال رولز بیسڈ ڈیوائس ہے, رولز دیکھتا ہے کون سے پورٹ کی ٹریفک جو ہے وہ الاؤ کرنی ہے, کہاں سے ٹریفک آئے تو کہاں اس کو جانے دینا ہے. رولز بیسڈ ڈیوائس فائر وال. IPS looks inside the traffic and IPS is also a transparent device. یعنی کہ اس کو اگر آپ ٹریس کرنا چاہیں گے لیئر 3 کے اوپر تو وہ آپ کو لیئر 3 کے اوپر نہیں ملے گا, لیئر 2 کے اوپر یہ کام کرتی ہے, ٹرانسپیرنٹلی ٹریفک اس کے تھرو پاس کرتی ہے. پھر جب ہم آگے آتے ہیں تو ہمارا ڈیٹا سینٹر سوئچ کی ہم نے بات کی, اور یہ سوئچنگ کرتا ہے بٹوین آل دا کمپوننٹس. اگر ہم نے باہر نکلنا ہے ہم انٹرنیٹ کی طرف نکل جاتے ہیں, اور ہو سکتا ہے ہم وہاں پہ وی پی این کے تھرو کسی اور برانچ کی طرف جائیں. اور پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایریا ہمارے انٹرنل یوزرز بیٹھے ہوئے ہیں. دوبارہ ڈائیگرام کو دیکھیے, ایکسیس سوئچ پڑا ہوا ہے لیفٹ سائڈ پہ, اور یہاں پہ ورک اسٹیشنز ہیں, یہاں پہ آرگنائزیشن کے انٹرنل یوزرز بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ جو انٹرنل یوزرز جب ڈیٹا سینٹر کو ایکسیس کریں گے, اسی لیے ہم نے ڈیٹا سینٹر سوئچ اور کور سوئچ کے درمیان ایک فائر وال اور آئی پی ایس اور پلیس کیا ہے. Most of the attacks come from the internal users. That's why the firewall and IPS protects the data center switch and it is placed between the core switch and the data center switch. That is a very important part of the network, اور کئی دفعہ اس کو اوور لک کیا جاتا ہے. صرف perimeter کے اوپر فائر وال اور IPS پلیس کیا جاتا ہے, thinking کہ انٹرنیٹ سے ہی تو اٹیکس آنے سارے, تو وہیں پہ ہم فائر وال بھی پلیس کریں گے اور آئی پی ایس بھی پلیس کریں گے. لیکن آپ انٹرنل یوزرز کے جو اٹیکس آئیں گے جو شاید ان انٹینڈیڈ ہوں, ہو سکتا ہے ایک وائرس رن کر رہا ہے ایک یوزر کی مشین پہ, اور جب وہ ٹریفک کو ایکسس کرے گا سرور کے اوپر تو کیا ہوگا؟ If there is no protection protecting the data center servers from the internal users and workstations and laptops and machines placed inside the organization, then there is a big threat to those servers. Now, let's take another look کہ ہم جب انٹرپرائز آرکیٹیکچر کو بلڈ کرتے ہیں اور فائر وال آئی پی ایس کے علاوہ جب ہم اور زیادہ کمپوننٹس کو ایڈ کرتے ہیں, بڑے امپورٹنٹ کمپوننٹس ہیں, ٹولز ہیں سیکیورٹی کی امپلیمنٹیشن کے لیے, تو
تو ہمارا انٹرپرائز آرکیٹیکچر کی شیپ کیا بنتی ہے اور کہاں پہ کون سا کمپوننٹ پلیس ہوتا ہے, وچ از ویری انٹرسٹنگ. لیٹس سی واٹ دا ڈائگرام لکس لائک. تو آپ یہ دیکھیے کہ انٹرپرائز آرکیٹیکچر ہے, اس کے اندر سب سے پہلے ورک اسٹیشنس کے اوپر اینٹی وائرس چلتا ہے اور ڈیٹا لاس پریونشن کی سروس کے لیے ایجنٹ ایک چل سکتا ہے. بائی دا وے, اینٹی وائرس can also run and is usually installed on servers as well. In fact, it must be installed on servers. And DLP, data loss prevention, can also be installed on servers, as we will see. اب آپ دیکھیے کہ host intrusion prevention system HIPS is installed on the servers and this provides some security features. So what is host based intrusion prevention system? یہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں اسٹڈی کیا تھا. Host-based intrusion prevention system is software, it's an agent which is installed on the servers and it provides some additional security features for the server, like it provides an audit trail. It helps to protect secure areas on the servers by providing integrity checks. And there is an application list جو کہ آپ allow کر سکتے ہیں جو کہ اس سرور پہ رن کر سکتی ہے. اگر کوئی بھی ایڈمنسٹریٹر اس لسٹ کے باہر کوئی اپلیکیشن چلانے کی کوشش کرے تو آپ کو الرٹ کر دے گا. اور اس طرح کے لاگنگ فیچرز اور بہت سارے اور ایسے اچھے فیچرز ہیں جو کہ اس سرور کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. پلس جس طریقے سے ایج کے اوپر ایک اپلائنس کے طور پہ, ایک ڈیوائس, ایک ڈبے کے طور پہ ہم نے انٹروژن پریونشن سسٹم کو چلایا تھا اور وہ چلتا تھا ود دا ہیلپ آف اے ڈیٹا بیس, اسی طرح ہپس ہوسٹ بیسڈ انٹروژن پریونشن سسٹم also works with the help of a database. Plus, just to add کہ ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ آئی پی ایس, چاہے وہ آئی پی ایس کا اپلائنس ہو یا ہوسٹ بیسڈ آئی پی ایس ہو, انٹروژن پریونشن سسٹم ہو, اس میں ہیورسٹکس کی بھی کیپیبلٹی آتی ہے. ہیورسٹکس, what is heuristics? It is the ability to analyze traffic based on algorithms and that would be for new attacks, zero day attacks, جو کہ پہلا دن ہے ان کا اٹیک کا, ابھی ابھی اٹیک آیا, اس کے تو ڈیٹا بیس میں انٹری نہیں ہو سکتی obviously. تو اس اٹیک کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے آئی پی ایس یا ہوسٹ بیسڈ انٹروژن پریونشن سسٹم کے اندر الگوریدمز رن ہوتی ہیں اور وہ پیٹرن دیکھتے ہیں کہ ٹریفک جو آ رہی ہے اٹیکس کے پیٹرن میچ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. پھر ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے انٹرپرائز آرکیٹیکچر میں نیکسٹ ہم سیکورٹی کو مزید کس طرح ہم نے ایڈ کیا. اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیٹا بیس سرور کے اوپر ہم نے ڈیٹا بیس سیکورٹی کا ٹول امپلیمنٹ کیا ہے اور سرورز کے اوپر ہم ڈی ایل پی بھی ایڈ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے ڈیوائس ہارڈننگ ایڈ کی ہے آن آل دی نیٹورک ڈیوائسز لائک دا راؤٹر, دا فائر وال اینڈ دی ایکسیس سوئچز اور دی ڈیٹا سینٹر سوئچ. فائنلی ہم ایک نیٹورک بیسڈ ڈی ایل پی بھی انسٹال کر سکتے ہیں جو کہ انٹری یا ایگزٹ پوائنٹ کے اوپر پلیس ہوتا ہے. اینڈ دین فائنلی وی ہیو دی سیکورٹی انفارمیشن مینجمنٹ یا سیکورٹی آپریشن سینٹر which is used to manage the entire security of the organization. اب یہ جو کمپوننٹس ہیں, سب سے پہلے ڈیٹا بیس سیکورٹی ٹول, ہم نے یہ بات کی تھی that the database is the most important repository and the place where the information is stored. آپ سارے پروٹیکشن میجرز کرتے ہیں, آپ نے پریمیٹر کے اوپر پروٹیکشن لی, آپ نے فائر وال پلیس کیا, آپ نے آئی پی ایس پلیس کیا, آپ وی پی این چلا رہے ہیں, آپ ایس ایس ایل چلا رہے ہیں, آپ سارا کچھ کر رہے ہیں, آپ نے پالیسیز اور پروسیجرز امپلیمنٹ کیے ہوئے ہیں, آپ ڈی ایل پی چلا رہے ہیں, اینٹی وائرس چلا رہے ہیں, ہپس چلا رہے ہیں. لیکن اگر آپ نے ڈیٹا بیس کو سیکیور نہ کیا تو ایک ایڈمنسٹریٹر, انٹرنل یوزر جس کے پاس پورے رائٹس ہیں, سپر یوزر, وہ آئے گا اور ڈیٹا بیس کے اندر اگر وہ اس کا میل انٹینٹ ہو تو وہ ڈیٹا بیس کے اندر ایسی انٹریز کر سکتا ہے تاکہ ٹرانزیکشنز جو فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہیں یا اور کرٹیکل ڈیٹا آرگنائزیشن کا, اس کو چینج کر دیا جائے اور اس کا ٹریل بھی نہ بچے. تو ڈیٹا بیس کو سیکیور کرنا بڑا ضروری ہے. ہمارا ایک جو لیکچر ہے اس کے اوپر بھی ہوگا آن ڈیٹا بیس سیکورٹی ٹولس. اینڈ وٹ ڈو یو گیٹ آؤٹ آف دس؟ یو گیٹ دی ایبلٹی ٹو ایڈمنسٹر اینڈ وی ول سی کہ ڈیٹا بیس, انفیکٹ آج کے لیکچر میں ہم مزید ڈیٹیل دیکھیں گے کہ ڈیٹا بیس سیکورٹی ٹولس میں کیا فیچرز ہوتے ہیں. پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ فرام دی نیٹورک ڈی ایل پی
وی آر پلیسنگ اے ڈیوائس ایٹ دی ایج آف دا نیٹورک, اور ہم نے جو پالیسی بنائی ہوئی ہے کہ ڈیٹا لاس پروینشن کیا جائے, یعنی کہ کریٹیکل انفارمیشن آرگنائزیشن کی باہر لیک آؤٹ نہ ہو, اس کے لیے ہوسٹ بیسڈ تو ہم نے امپلیمنٹ کیا ہے, لیکن آپ نیٹورک بیسڈ ڈی ایل پی کو بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, یعنی کہ ایٹ دا ایج آف دا نیٹورک اف اینی انفارمیشن از ٹرائنگ ٹو گو آؤٹ, تو وہ اس کو ڈیٹیکٹ کر کے لاگ کر کے رپورٹ کرتا ہے اور بلاک بھی کر دیتا ہے. سیکورٹی آپریشن سینٹر ہم نے دیکھا تھا, ایز یو کین سی ان دا ڈائگرام, لیٹس ٹیک انادر لک. ہم ڈائگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ سیکورٹی انفارمیشن اینڈ ایونٹ مینجمنٹ یا سیکورٹی انفارمیشن مینجمنٹ لاگنگ جو ہے وہ سیکورٹی آپریشن سینٹر کی طرف سے ہوتی ہے. نیٹورک آپریشن سینٹر ایک ایسا ٹرم ہے جو کہ کافی ویل نون ہے. ایسی آرگنائزیشنز جن کے نیٹورک بہت واسٹ ہوتے ہیں اور ان کے اندر بہت ساری ڈیوائسز, لوکیشنز جو ہے وہ کنیکٹ ہوتی ہیں, وہ یوزلی نیٹورک آپریشن سینٹر ایک ایسی جگہ, ایک ایسی فیسلٹی بناتے ہیں جہاں پہ پوری کی پوری نیٹورک ٹپالوجی ان کو نظر آ رہی ہوتی ہے, اور وہ وہاں پہ اسٹیبلش کر سکتے ہیں کون سے لنکس اپ ہیں, کون سی سائٹ اپ ہے, کہاں پہ ٹریفک جو ہے وہ کس طریقے سے چل رہی ہے, کہاں پہ کنجسشن ہو رہی ہے. تو نیٹورک آپریشنز از اے ہیوج ایکٹیویٹی, اور اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ٹولز استعمال ہوتے ہیں نیٹورک آپریشن سینٹر کے لیے, جو کہ پک کرتے ہیں, دے پک اپ دا لاگز اور دے پک اپ دی SNMP, سمپل نیٹورک مینجمنٹ پروٹوکال کے MIBs جو ہیں, مینجمنٹ انفارمیشن بیس, وہ وہاں سے کلیکٹ کرتے ہیں اور ڈیوائسز کی اسٹیٹس, لنکس کا اسٹیٹس, راؤٹر کی پرفارمنس اور ایسی چیزوں کو ڈسپلے کر کے ایک اسٹاف بیٹھا ہوتا ہے جو کہ چیک کر رہا ہوتا ہے کہ سارا نیٹورک ٹھیک چل رہا ہے. اسی طرح سیکیورٹی کی ڈومین میں سیکیورٹی آپریشن سینٹر ملتا ہے ہمیں, اور وہ سیکیورٹی آپریشن سینٹر سارے کے سارے جو سیکیورٹی کے ڈیوائسز ہیں جیسے IPS, فائر وال اور اینٹی وائرس, ان کے لاگز اٹھا کے اٹ شوز دا انٹائر پکچر آف دی آرگنائزیشن ٹو دی سیکیورٹی آپریشن اسٹاف, اینڈ اوور دیئر دی سیکیورٹی آپریشن اسٹاف کین میک شیور that the security of the entire organization is intact. If there is an attack going on, they will be able to see. اور وہاں پہ بھی سیکورٹی آپریشن سینٹر میں بھی ٹولز استعمال کیے جاتے ہیں سافٹ ویئر کے, جو کہ لاگز اٹھا کے کوریلیشن کرتے ہیں اور روٹ کاز انالیسس پرفارم کرتے ہیں, اور آج ہم تھوڑی سی ڈیٹیل بھی دیکھیں گے اس کی. سو ناؤ جسٹ کنٹینیوئنگ ود آور انڈرسٹینڈنگ دیٹ نیٹورک آرکیٹیکچر یا انٹرپرائز نیٹورک آرکیٹیکچر کے اندر کون کون سے کمپوننٹس یوز ہوتے ہیں فار سیکورٹی پرپسز. دیر از اے ولنریبلٹی اسسمنٹ اسکینر. A vulnerability scanner is a computer program designed to assess computers, computer systems, networks, or application weaknesses. While functionality varies between different types of vulnerability scanners, they share a common core purpose of enumerating or listing or counting the vulnerabilities or weaknesses present in one or more of the targets, جس کو وہ اسکین کرتے ہیں, vulnerability scanners. Vulnerability scanners are a core technology component of vulnerability management. So ایک آرگنائزیشن کے اندر ایک سیکورٹی پروگرام کیونکہ امپلیمنٹ ہو رہا ہوتا ہے, سیکورٹی امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایفرٹس اپلائی ہو رہے ہوتے ہیں, اس کا ایک مین پارٹ ہے vulnerability management, یعنی کہ ڈیٹیکٹ کرنا کہ ڈیوائسز, نیٹورک سسٹم, سرورز, کمپیوٹرس کے اندر کہاں کہاں ویکنیسز ہیں جو ان کو ایک اٹیکر ایکسپلائٹ کر سکتا ہے اگر اٹیک کرے. تو ولنریبلٹی مینجمنٹ کے اندر ولنریبلٹی اسکینر جو ہے دیٹ از اے مین پارٹ, اور وہ کیا کرتا ہے کہ نیٹورک کی ڈیوائسز کو اسکین کرتا ہے اور بتاتا ہے آپ کو کہ کہاں کہاں ولنریبلٹی ایگزسٹ کرتی ہے. سو اے ولنریبلٹی اسکینر کین بی یوزڈ ٹو کنڈکٹ نیٹورک ریکنائسنس which is typically carried out by a remote attacker attempting to gain information or access to a network on which it is not authorized or allowed. Network reconnaissance is increasingly used to exploit network standards and automated communication methods. The aim is to determine what types of computers are present, along with additional information about those computers, such as the type and version of the operating system. This information can be analyzed for known or recently discovered
vulnerabilities that can be exploited to gain access to secure networks and computers. لہٰذا ایک vulnerability scanner کیا کرتا ہے؟ نیٹورک ریکنائسنس پرفارم کرتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے دیکھا تھا جب ہم اٹیکس اور اٹیک لینڈسکیپ، تھریٹ لینڈسکیپ پڑھ رہے تھے کہ ایک اٹیکر پہلے انویسٹیگیشن کرتا ہے، ایک انٹیلیجنس گیدر کرتا ہے. جیسے کہ اگر ایک تھیف یا رابر نے کسی گھر کے اندر بریک ان کرنا ہے تو وہ پہلے وہاں پہ گلی میں کچھ دیر گزرے گا، دیکھے گا کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون رہتا ہے اور اپروچ کیا ہے، اندر کہاں سے جانا ہے. A thief and a robber would first conduct the investigation or study. تو reconnaissance جو ہے وہ usually attackers perform کرتے ہیں before they actually do the attack. اور اس سے یہ دیکھا جاتا ہے کون سے پورٹس کھلے ہیں، کون سا آپریٹنگ سسٹم ہے، اور پھر آپریٹنگ سسٹم میں وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نون ولنریبلٹیز یا ویکنیسز جو ہیں وہ کون سی ہیں، جس کے اوپر پیچ یوزلی ایڈمنسٹریٹرز لگاتے ہیں ٹو فکس دوز. تو نیٹورک کے اوپر ولنریبلٹی اسکیننگ ایک پرو ایکٹیو میجر ہے. پرو ایکٹیو کا مطلب ایسا میجر ہے جو کہ اٹیک ہونے سے پہلے کیا جاتا ہے جسٹ ایز اے پروٹیکشن، تاکہ ڈٹرمن ہو کہ نیٹورک کے اندر ویکنیسز کہاں کہاں ہیں. ناؤ وی کم ٹو ویب اینڈ ایپلیکیشن سیکورٹی. یہ بھی ایک بہت بڑا ایریا ہے کیونکہ ایک آرگنائزیشن کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ایپلیکیشنز چل رہی ہوتی ہیں. تو ویب ایپلیکیشن سیکورٹی is a branch of information security that deals specifically with security of websites and web applications. Application security, on the other hand, encompasses or covers and measures taken throughout the application life cycle to prevent exceptions in the security policy of an application or the underlying system, یعنی کہ vulnerabilities through flaws in the design, development, deployment, upgrade or maintenance of the application. ہم نے یہ بات کی تھی تھوڑی دیر پہلے کہ تمام سیکیورٹی میجرز کو لینے کے باوجود آپ کو ڈیٹا بیس کے اوپر کچھ پروٹیکشن لگانی پڑتی ہے، کیونکہ ایک سپر یوزر جو ایڈمنسٹریٹر ہے ڈیٹا بیس کا، وہ تو اس کے پاس تو بہت سارے رائٹس ہوتے ہیں، اور دی سپر یوزر از ناٹ دی اونلی تھریٹ ٹو دا ڈیٹا بیس. اس کے علاوہ بھی ہوتے ہیں ایسے پروٹیکشن میکانزمس جو کہ ڈیٹا بیس سیکورٹی ٹول پرووائڈ کرتا ہے. ایک آرگنائزیشن کی جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے اس کا ایک جو فیس ہے وہ ایپلیکیشن ہوتی ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ایک بہت امپورٹنٹ اس کا جو کمپوننٹ ہے دیٹ از دی ایپلیکیشن. ایپلیکیشن از آٹومیشن آف اے اسپیسیفک پروسیس اور اسپیسیفک فنکشن. فار ایگزامپل آپ ایک ایپلیکیشن بنا سکتے ہیں جب آپ بینک کے اندر جاتے ہیں اور آپ اکاؤنٹ کھولنا چاہتے ہیں، اکاؤنٹ کی ڈیٹیل ساری جو ہے ایک اسٹاف ممبر جو بینک کے اندر فرنٹ آفس کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، دے انٹر آل دا ڈیٹیلس، اور آپ کا آئی ڈی کارڈ کا نمبر، آپ کا نام اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ادھر انٹر کی جاتی ہیں. دیٹ از این ایپلیکیشن ٹو گیدر اینڈ کیپچر دی انفارمیشن اباؤٹ دا یوزر who is the customer of the bank. اس انفارمیشن کو جب کیپچر کیا جاتا ہے یوزر سے تو تمام سروسز پرووائڈ کرنے کے لیے اس انفارمیشن کو پرووائڈ کیا جاتا ہے. تو اپلیکیشنز آر آلویز ویری امپورٹنٹ انجن جو کہ آرگنائزیشن کو چلا رہی ہوتی ہیں اور آٹومیشن پرووائڈ کر رہی ہوتی ہیں. اب اگر ہم نے سارے کے سارے نیٹورک کو سیکیور کر دیا ہے، اور انفیکٹ اپلیکیشنز تو ڈی ایم زی میں ایسی پڑی ہیں جو کہ انٹرنیٹ فیسنگ بھی ہیں، ویب اپلیکیشنز ہیں، ادھر باہر سے انٹرنیٹ سے لوگ ایکسیس کر کے آتے ہیں فائر وال کے تھرو، اور ڈی ایم زی کی جگہ جا کے وہاں پہ ویب سرور کو ایکسیس کرتے ہیں. تمام ایس ڈی ایل سی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کے اندر ہمیں سیکیورٹی کو امپلیمنٹ کرنا پڑتا ہے ہر جگہ پہ، ڈیزائن میں، ڈپلائمنٹ میں، ٹیسٹنگ میں، ہر اسٹیپ کے اوپر ہمیں سیکیورٹی انشور کرنی پڑتی ہے. اور یہ وہی ریزننگ وہاں پہ دوبارہ آ جاتی ہے کہ اگر آپ نے سارے نیٹ ورک کو سیکیور کیا ہے تو ڈیٹا بیس کو اگر آپ نے اوپن چھوڑ دیا ہے تو پھر وہاں پہ ایک بہت بڑا تھریٹ ہے آپ کے آرگنائزیشن کو. کوئی بھی نیٹ ورک آرکیٹیکچر یا انٹرپرائز نیٹ ورک آرکیٹیکچر کا کوئی بھی کمپوننٹ ہو، اس کے لیے سیکیورٹی امپلیمنٹ کرنے کے لیے اسپیسیفک
میجرز اختیار کیے جاتے ہیں. جہاں ہماری اپلیکیشنز آتی ہیں جو کہ ایک آرگنائزیشن کی مین انجن ہے جو کہ آٹومیشن پرووائڈ کرتا ہے اور آرگنائزیشن کو آگے چلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اگر ان اپلیکیشنز کے اندر ویکنیسز ہوں گی جو کہ ایس ڈی ایل سی دی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کے اندر کوئی ویکنیسز رہ گئی ہیں اور آپ نے اپلیکیشن کو لانچ کر دیا ہے اور وہ پروڈکشن میں آ گئی ہے, یعنی کہ استعمال ہونا شروع ہو گئی ہے, تو پھر وی آر ان بگ ٹربل, بیکاز آپ کا راؤٹر, آپ کا فائر وال, آپ کا آئی پی ایس, آپ کا ڈی ایم زی, آپ کا ہپس, آپ کا ڈیٹا بیس سیکورٹی, آپ کا ڈی ایل پی, سارے کے سارے کام کریں گے, لیکن آپ کی اپلیکیشن کے اندر اگر ویکنیس ہے, security is only as strong as the weakest link. So you have to cover all the angles. And in fact, we have a complete lecture on web and application security. اور ہم اس کو پڑھیں گے کہ ویب اور application security کو کس طریقے سے implement کیا جاتا ہے. So the majority of web application attacks occur through cross-site scripting, جس کو XSS کہا جاتا ہے, اس طرح شارٹ میں لکھا جاتا ہے, and SQL injection attacks, which typically result from flawed coding and failure to sanitize input to and output from the web application. Cross-site scripting, SQL injection attacks, اور اس کے علاوہ ویلیڈیشن چیکس. جب انپٹ کی جاتی ہے انفارمیشن تو اس وقت ویلیڈیشن ہونی چاہیے کہ یہ جو آپ اسٹرنگ ڈال رہے ہیں, یوزر انپٹ کر رہا ہے, وہ ویلڈ رینج میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. تو اس طرح کے بہت سارے میجرز ہیں جو کہ ہم ویب اور اپلیکیشن سیکیورٹی کو اسٹرانگ بنانے کے لیے, راک سالڈ بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. بٹ آئی ووڈ لائک ٹو مینشن یہ سارے کے سارے میجرز جو ہیں جب اپلیکیشن تیار ہو جاتی ہے اس وقت آپ استعمال نہیں کر سکتے. یو ہیو ٹو امپلیمنٹ سیکورٹی ڈیورنگ دی انٹائر لائف سائیکل. دیر آر لاٹس آف لوپ ہولس دیٹ کین ٹیک پلیس. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ٹیسٹ انوائرمنٹ کے اندر جو ہے پروڈکشن کا ڈیٹا ڈال دیا جاتا ہے, ایکچوئل جو ڈیٹا ہے فرام یور لائیو انوائرمنٹ, اور دیٹ از آلسو اے سیکورٹی لوپ ہول, بیکاز آپ نے پروڈکشن انوائرمنٹ کی جو ایکچوئل سینسٹیو کسٹمر انفارمیشن ہے, فار ایگزامپل, یا آرگنائزیشن کی سینسٹیو انفارمیشن, اس کو ٹیسٹ انوائرمنٹ میں آپ نے بغیر کسی ماسکنگ کے, بغیر کسی پروٹیکشن کے وہاں پہ آپ یوز کریں, اور وہاں پہ وہ ان آتھرائزڈ ایکسیس زیادہ ایزی ہوتا ہے آن دا ٹیسٹ بیڈ جہاں پہ ٹیسٹنگ ہو رہی ہے. So now we talk about database security. Database security is the system, processes and procedures that protect a database from unintended or unwanted activity. Unintended activity can be categorized as authenticated misuse, yani intentional misuse, malicious attacks, or inadvertent mistakes جو کہ غلطی سے ہو گئے ہیں, made by authorized individuals or processes. Databases provide many layers and types of information security: access control, auditing and logging, authentication, encryption, and integrity controls. Database security tools ہمیں authentication بھی provide کرتے ہیں, stronger authentication for example, logging کا فیچر پرووائڈ کرتے ہیں, ایک آڈٹ ٹریل پرووائڈ کرتے ہیں. دے وڈ ہیلپ ٹو انکرپٹ سرٹن ایریاز اور ٹیبلز اور روز تاکہ ہماری سینسٹیو انفارمیشن کو چینج نہ کیا جائے کسی ان آتھرائزڈ پرسن سے یا اینٹی سے. اور اس کے علاوہ ڈیٹا بیس سیکورٹی ٹول تمام جو ہمیں پروٹیکشن چاہیے ڈیٹا بیس کو سیکیور کرنے کے لیے, ایون ٹیسٹ انوائرمنٹ کے اندر ماسکنگ جو ہے آف دی سینسٹیو انفارمیشن. ماسکنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کریڈٹ کارڈ نمبر ہے تو اس کے کچھ ڈیجٹس کو وہ بلیک آؤٹ کر دیتا ہے یا دکھاتا نہیں ہے, ایکسس پلیس کرے گا. اس سے آپ کی سینسٹیو انفارمیشن جو ٹیسٹ انوائرمنٹ میں یوز ہوتی ہے وہ ماسک ہو کے جاتی ہے, اور اس طریقے سے آپ کی سینسٹیو انفارمیشن لیک آؤٹ ہونے کے چانسز بہت ریڈیوس ہو جاتے ہیں. ناؤ وی لک ایٹ دی ڈیٹیل آف دی سیکورٹی آپریشن سینٹر اور SOC. A security operation center is an information security function within the company or of a separate organization that delivers
IT security services. It attempts to detect unauthorized access in any form to prevent and manage security-related incidents using processes and procedures. The mission is risk management through centralized analysis using the combined resources consisting of personnel, yani people, dedicated hardware, and specialized software. Typically, these systems operate constantly, یعنی کہ 24 hour basis پہ چل رہے ہوتے ہیں. These resources offer continuous event monitoring and risk analysis to detect intrusion, to guarantee protection against it. Security Operations Center تمام سیکورٹی ایونٹ انفارمیشن کو اکٹھا کرتا ہے ایک جگہ, اس کی کورلیشن پرووائڈ کرتا ہے, لنکیج پرووائڈ کرتا ہے بٹوین ڈفرینٹ ایونٹس دیٹ آر ہیپننگ ان دا نیٹورک, اس کی لاگنگ پرووائڈ کرتا ہے جو کہ کمپلائنس کو میٹ کرنے کے لیے بھی ضروری ہے. کمپلائنس کیا چیز ہے؟ کمپلائنس از میکنگ شیور کہ آپ کا جو ریگولیٹر جو چاہ رہا ہے, فار ایگزامپل بینکنگ سیکٹر میں the regulator is State Bank of Pakistan, and when you are doing processing for credit card information, تو آپ لائی کرتے ہیں under PCI, which is Payment Card Industry Data Security Standard DSS. PCI DSS کا ایک اسٹینڈرڈ ہے, اور اب ویزا جو ہے اس ریجن میں اور پاکستان میں بھی اسٹیپولیٹ کر رہا ہے کہ all those merchants and organizations جو کہ کارڈ کو پروسیس, کارڈ انفارمیشن کو پروسیس کرتی ہیں, اسٹور کرتی ہیں, یوز کرتی ہیں, دے شوڈ بی PCI compliant. That is a kind of a regulation. Compliance is important. Compliance makes sure that all organizations are following some standard, following some guidelines coming from a regulator or coming from a industry organization. Logging is a very important part of security compliance. کیونکہ اگر ایک آرگنائزیشن میں کوئی ایونٹ ہوتا ہے اور ایونٹ ہو گیا, بعد میں آپ کو کس طریقے سے انویسٹیگیشن میں ہیلپ ملے گی؟ اٹ از ود دا ہیلپ آف دا لاگس. تو تمام اپلیکیشنس, ڈیوائسز, سسٹمس کے اوپر لاگنگ انیبل ہوتی ہے, وہ سیکورٹی آپریشن سینٹر میں آتی ہے, اور جب وہ لاگز آتے ہیں تو سیکورٹی آپریشن سینٹر ان ایونٹس یا لاگز کی سینس بناتا ہے, یعنی کہ وہ روٹ کاز انالیسس پرفارم کرتا ہے. ہو سکتا ہے ایک وائرس ہے آپ کے نیٹ ورک پہ, بہت ساری ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, بڑے ایونٹ آ رہے ہیں, روٹ کاز انالیسس آپ کو بتا دے گا کہ ادھر سے یہ روٹ کاز ہے, یعنی یہاں اس ایونٹ کی وجہ سے, ایک ایونٹ کی وجہ سے بہت سارے ایونٹس جنریٹ ہو رہے ہیں. تو آپ روٹ کاز پتہ چلاتے ہیں کہ ایکچوئل ریزن کیا ہے کسی بہت بڑے ایونٹ کا, یا اگر ایسی ایکٹیویٹی آپ کے نیٹ ورک پہ ہو رہی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے, اس کا روٹ کاز کیا ہے, کورلیشن پرفارم ہوتی ہے. اور لاگز کو آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ انویسٹیگیشن بھی پرفارم کر سکتے ہیں ود دا سیکورٹی آپریشن سینٹر, اینڈ یو کین ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ دیٹ اف سم تھنگ ہیپنڈ, what exactly happened and why it happened. The Security Operations Center consists of monitoring and analyzing all types of systems, devices, or application events such as user activities, firewall activity, intrusion detection system یا intrusion prevention system activity, anti-virus activity, individual vulnerabilities and etc. SOC کی جو سروسز ہیں, proactive analysis and system management, security device management, reporting, security alerts, distributed denial of service mitigation یعنی اس کو روکنا, security assessments and technical assistance. So the Security Operations Center provides the single view, the single interface where all the security events of the organization can be viewed and they can also be detected and where the reports are coming. Just like ایک نیٹورک کے لیے, جیسے نیٹورک آپریشن سینٹر کے لیے آپ کو ایک جگہ پہ آپ کریٹ کرتے ہیں ایک انٹرفیس جہاں پہ سارے ایونٹس آ رہے ہوتے ہیں, اور آپ سارے نیٹورک کی ٹپالوجی, پرفارمنس, لنکس اور ان کی کہیں جہاں پہ چوکنگ ہو رہی ہے وہ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں.
جسٹ لائک ناک کے لیے آپ ایک جگہ پہ ساری پرفارمنس کو ایویلویٹ کرتے ہیں، سیکورٹی آپریشن سینٹر میں ایک جگہ پہ آپ سارے سیکورٹی کے ایونٹس کو اور اس کی مینجمنٹ کو انڈرٹیک کرتے ہیں. ناؤ وی کم ٹو سیکیور ریموٹ ایکسیس اینڈ ورچوئل پرائیویٹ نیٹورکس. سو ایمپلائیز may want to access the corporate network from a remote location. They may want to check email, file server, access, or other corporate network resources. VPN connections terminate into a firewall or secure remote access server solution, and then virtual private networks may be established to connect to remote sites, جیسے کہ ہم نے اپنے enterprise network architecture میں دیکھا. Site to site VPNs establish ہوتے ہیں within the internet. امپلائیز ٹریول کرتے ہیں، امپلائیز نیٹورک جو ہوتا ہے آرگنائزیشن کا اس کو گھر سے بھی ایکسیس کرتے ہیں. رات کو دیر تک بھی کئی دفعہ ایسے ایونٹس یا ایمرجنسیز ہو سکتی ہیں اینڈ ریموٹلی آپ ایکسیس کرنا چاہیں گے. اب اگر ایک امپلائی ریموٹلی نیٹورک کے ریسورسز کو ایکسیس کر رہا ہے تو وہاں پہ بھی تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم سیکورٹی کو امپلیمنٹ کریں. تو ایک وی پی این جو ہے وہ اسٹیبلش کیا جاتا ہے بٹوین دا کمپیوٹر وچ از اے لیپ ٹاپ فار ایگزامپل اینڈ اے فائر وال اور ریموٹ ایکسیس، اے سیکیور ریموٹ ایکسیس ڈیوائس جو کہ فائر وال کے اندر ہی انکارپوریٹ ہوتی ہے ایج آف دا نیٹورک پہ، یا اس کے لیے ایک اسپیشل ڈیوائس بھی آپ رکھ سکتے ہیں جہاں پہ بہت سارے جو ورکرز ہیں جو ریموٹلی کام کر رہے ہیں، ریموٹلی لاگ ان کر رہے ہیں، وہ ایک ایجنٹ، وی پی این ایجنٹ اپنے، یعنی ایک سافٹ ویئر اپنے ڈیسک ٹاپ پہ اگر کلک کریں گے تو وہ وی پی این سیکیور ٹنل ایک اسٹیبلش ہوگا بٹوین دیئر لیپ ٹاپ اینڈ دا فائر وال، اور وی آر میکنگ شیور دیٹ دس از اے سیکیور کنیکشن تاکہ کوئی باہر سے کوئی اٹیکس جو ہیں وہ نہ آ سکیں وین اے ریموٹ ورکر از ایکسیسنگ دی کارپوریٹ نیٹورک. اینڈ دین وی ہیو سین کہ وی پی اینز جو ہیں سائٹ ٹو سائٹ وی پی اینز ہم ٹنلز اسٹیبلش کرتے ہیں جب انٹرنیٹ کے اندر ہم نے ایک سائٹ سے دوسری سائٹ جانا ہوتا ہے، جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا اپنے انٹرپرائز نیٹورک آرکیٹیکچر میں کہ ہم جیسے ہی کور سوئچ کی طرف نکلے ہیں ٹورڈز دی انٹرنیٹ سائٹ، دیر واز اے فائر وال اینڈ دین دیر واز دی ایج راؤٹر فار دی انٹرنیٹ، اور وہ جو ہے راؤٹر یا فائر وال اٹ کین اسٹیبلش اے وی پی این کنیکشن which is a site-to-site VPN connection or a tunnel to the router or firewall on the other end, which could be a branch, for example. So now we come to penetration testing. What is penetration testing? A penetration test, occasionally called pen test, is a method of evaluating the security of a computer system or network by simulating an attack from a malicious source known as a black hat hacker or cracker. The process involves an active analysis of the system for any potential vulnerabilities that could result from poor or improper system configuration, both known and unknown hardware or software flaws, or operational weaknesses in process or technical countermeasures. Penetration test کیا ہوتا ہے؟ As the name implies, it's a penetration. We're trying to break in and it's a test. So penetration test کے اندر آپ ایکچولی سیمیولیٹ کرتے ہیں، یعنی آپ ان ٹولز کو ایکچولی یوز کرتے ہیں جو کہ ایک ہیکر یا کریکر جس کو کہا جاتا ہے، ایک اٹیکر جو ہے وہ استعمال کرتا ہے ٹو بریک ان انٹو اے سسٹم. ہم پینیٹریشن ٹیسٹ میں یہ ایویلویٹ کرتے ہیں بائی یوزنگ دا سیم ٹیکنیک، ریکنائسنس کر کے وی ایکچولی ٹرائی ٹو بریک ان فار ایگزامپل انٹو اے سرور، اور ہم یہ اسٹیبلش کرتے ہیں کہ کہاں سے ہمیں راستہ ملا ہے اندر بریک ان کرنے کا، اور ہم ایکسپلائٹ کیا کرتے ہیں، ہم ویکنیس جو ہے کون سی ویکنیس کو یوز کرتے ہوئے اندر بریک ان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایسی ویکنیسز ہوتی ہیں فار ایگزامپل ہارڈ ویئر یا سافٹ ویئر کے اندر نون جو ویکنیسز ہیں، فار ایگزامپل آپریٹنگ سسٹم کے اندر جس کے لیے پیچ لگانا ضروری ہے لیکن ایڈمنسٹریٹر نے لگایا نہیں، اور اٹ کین بی ڈیو ٹو مس کنفیگریشن آف دا ڈیوائس. آپ کو یاد ہے ہم نے ڈیوائس ہارڈننگ کی بات کی تھی جب ہم انٹرپرائز نیٹورک آرکیٹیکچر کی بات کر رہے تھے.
ایک راؤٹر کے اوپر بہت ساری فنکشنالٹی ہوتی ہے, فائر وال کے اوپر بھی, آئی پی ایس کے اوپر بھی, ایک سرور کے اوپر بھی, ایک کمپیوٹر لیپ ٹاپ کے اوپر بھی. اگر آپ اس کو ٹھیک طرح سے کنفیگر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا, آپ کے لیے مشکل پیدا ہوگی, کیونکہ ایک اٹیکر کو موقع ملے گا کہ وہ مس کنفیگریشن کو استعمال کرتے ہوئے ویکنس ڈھونڈے گا اور آپ کے سسٹم کے اندر بریک ان کر جائے گا. یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک گاڑی ہے, بڑی اچھی گاڑی ہے, لیکن آپ نے اس کی انجن کی ٹیوننگ نہیں کرائی ہوئی اور اس کی ہوا جو ہے اس کے ٹائرز میں نہیں بھری ہوئی اور اس کو صاف ستھرا بھی نہیں رکھا ہوا, تو وہ گاڑی تو صحیح طرح زیادہ دیر نہیں چلے گی. آپ اس کا آئل بھی چینج نہیں کر رہے, ایئر فلٹر بھی چینج نہیں کر رہے, تو اس گاڑی تو بڑی اچھی ہے, اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے, لیکن وہ زیادہ دیر آپ کو نہیں نکالے گی اور آفٹر سم ٹائم اٹ ول بریک ڈاؤن اف یو ڈو ناٹ پرفارم دیز فنکشنز آف آپٹیمائزنگ دا پرفارمنس. تو ہمیں سیکورٹی کو آپٹیمائز کرنا پڑتا ہے ود دا ہیلپ آف کنفیگریشن. اور پینیٹریشن ٹیسٹ جو ہے وہ سیمولیٹ کرتا ہے ایک ریئل اٹیکر کو انہی ویکنیسز کو استعمال کرتے ہوئے ایک بریک ان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. دس انالیسس از کیریڈ آؤٹ فرام دا پوزیشن آف اے پوٹینشیل اٹیکر اینڈ کین انوالو ایکٹیو ایکسپلائٹیشن آف سیکورٹی vulnerabilities. Any security issues that are found will be presented to the system owner or the management together with an assessment of their impact and often with a proposal for mitigating or fixing with a technical solution. The intent, maqsad of a penetration test is to determine the feasibility of an attack, کہ attack کتنا possible ہے, and the amount of business impact of a successful exploit or a break-in if discovered. And penetration testing is a very important component of a full security audit. جب ایک نیٹورک کو آڈٹ کیا جاتا ہے, چیک کیا جاتا ہے, تو اس کے اندر پینیٹریشن ٹیسٹ بڑا ضروری ہوتا ہے. یہ پی سی آئی, پیمنٹ کارڈ انڈسٹری ڈیٹا سیکورٹی اسٹینڈرڈ جو ہے, اس کے اندر بھی کیا جاتا ہے پین ٹیسٹنگ. اور اس کے علاوہ اور بھی اسٹینڈرڈس ہیں جو کہ ریکوائر کرتے ہیں کہ آپ اپنے نیٹورک کی پینیٹریشن ٹیسٹنگ کروائیں, اس کی رپورٹ جو ہے وہ لیں, مینجمنٹ اس کو لے, دیکھے, ایگزامن کرے, اور پھر جو سیکورٹی سٹاف ہے اس کو وہ دیا جائے تاکہ وہ ولنریبلٹیز کو ریموو کیا جائے. تو پینیٹریشن ٹیسٹ ایک بڑا یوزفل میکنزم ہے جس سے کہ ہمیں اپنا سٹیٹس پتہ چلتا ہے, سیکورٹی پاسچر کا آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہم کتنے پروٹیکٹڈ ہیں, یا اس طرح بھی آپ کہہ سکتے ہیں کتنے ولنریبل ہیں, کتنے چانسز ہیں کہ اس وقت جو ہے کوئی بریک ان کر سکے گا. کیونکہ ایکچولی بریک ان کر کے تو رپورٹ دی جاتی ہے کہ دیکھیں جی ہم نے تو پینیٹریشن ٹیسٹ کیا ہے اور آپ کے راؤٹر پہ ہم گئے اور ہم نے اس ولنریبلٹی کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے بریک ان کر کے گئے, اور ہم نے آپ کے یہ والا جو سرور ہے اس میں سے ساری کانفیڈینشیل انفارمیشن نکال کے یہ لے جی, یہ آپ کی کانفیڈینشیل انفارمیشن ہے, وی ایکچولی بروکن گاٹ دا کانفیڈینشیل انفارمیشن, ہیئر اٹ از, ہمارے پاس آ گئی ہے. یہ رپورٹ جب مینجمنٹ کو ملتی ہے obviously there is concern, ان کو اپنا سیکورٹی پاسچر کا آئیڈیا ہوتا ہے کہ وہ کتنے ویک ہیں یا کتنے پروٹیکٹڈ ہیں, اور یہ پروایکٹیو میکنزم سے وہ استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ گریجولی اپنے نیٹورک کی ہارڈننگ کریں, کی اسٹرینتھ امپلیمنٹ کریں اور اٹیکس سے بچا جائے. تو ناؤ وی کم ٹو نیٹورک فورینزکس. نیٹورک فورینزکس کیا ہے اور فورینزکس جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ نیٹورک فورینزکس is a sub branch of digital forensics relating to the monitoring and analysis of computer network traffic for the purposes of information gathering, legal evidence, or intrusion detection. Unlike other areas of digital forensics, network investigations deal with volatile and dynamic information, fast changing information. Network traffic is transmitted and then lost. So network forensics is often a proactive investigation. Network forensics کیا ہے؟ ڈیجیٹل فورینزکس کیا چیز ہے؟ اگر ایک بریک ان ہو جاتا ہے ایک آرگنائزیشن کے اندر تو وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بریک ان کیسے ہوا, ایک اٹیکر نے کیا کیا سٹیپس لیے, کس ولنریبلٹی کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے اندر آ گیا, کون سی انفارمیشن اس نے ڈیلیٹ کی,
اس کو ریکور کیسے کرنا ہے. یہ جو سارے کے سارے انویسٹیگیشن سٹیپس ہیں جب ایک اٹیک ہو جاتا ہے فار ایگزامپل, تو ڈیجیٹل فورینسکس از اے فیلڈ, اے ویری واسٹ اینڈ امپورٹنٹ فیلڈ ود ان انفارمیشن سیکورٹی, جہاں پہ سارے کے سارے ٹولس, ٹیکنیکس, پروسیسز, میتھڈس جو ہیں اسٹیبلش ہوتے ہیں کہ ایک انویسٹیگیٹر, ایک سیکورٹی انویسٹیگیٹر نے یہ کیسے اب انویسٹیگیٹ کرنا ہے اور اٹیک کو اسٹڈی کرنا ہے تاکہ اٹیکر کو پکڑا جائے اور یہ بھی ایویلویٹ کیا جائے کہ اس نے کیا کیا ہے اور اس کا امپیکٹ کیا ہے. اس کو کہتے ہیں ڈیجیٹل فورینسکس, اور یہ ایک سیکورٹی کا بہت امپورٹنٹ ایریا بھی ہے بیکاز اٹیکس ڈو ہیپن اینڈ ایٹ دیٹ از دا ٹائم وی ہیو ٹو ٹیک ایمرجنسی رسپانس. We have to provide emergency response. اور یہاں پہ آئی ووڈ لائک ٹو مینشن کہ ایک ایسا فنکشن ہے جس کو سرٹ کہا جاتا ہے, سی فار کیٹ, ای فار انگلینڈ, آر فار رشیا اینڈ ٹی فار تائیوان, سرٹ. So this is CERT and this stands for Computer Emergency Response Team, CERT. Computer Emergency Response Team جو ہے ایسی آرگنائزیشنز جس کے پاس سیکورٹی آپریشن سینٹر موجود ہوتا ہے, وہاں پہ اس کی ایک ٹیم ایسی ہوتی ہے جو کہ کمپیوٹر ایمرجنسی رسپانس کی ٹیم ہوتی ہے. یعنی اگر کوئی سیکورٹی کی ایمرجنسی سچویشن کریٹ ہوتی ہے, دیٹ از دا ٹیم دیٹ ہیز دا ٹریننگ اینڈ دا ٹولس ٹو گو اینڈ فکس اور اسٹاپ این اٹیک اینڈ ٹو ایکچولی پرفارم دا ڈیجیٹل فورینسکس اور دا نیٹورک فورینسکس. Now, the question arises, what is the difference between digital forensics and network forensics? تو ہم نے یہ کہا کہ ڈیجیٹل فورینسکس تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ پوری کی پوری انویسٹیگیشن کرتے ہیں, ٹولز استعمال کرتے ہیں اور ڈھونڈنا چاہتے ہیں یا اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں کہ اٹیکر کو یا تو روکنا ہو یا ڈٹرمن کرنا ہو کہ اس نے کیا کیا ہے, اور اس کو ڈھونڈنے کی کوشش جب کرتے ہیں کہ کس نے یہ کیا اینڈ کیا امپرنٹس یا کیا وہ چھوڑ کے گیا ہے, کیا ڈسٹروائے کیا ہے. جب ہم یہ ایکشنز پرفارم کرتے ہیں دس از کالڈ ڈیجیٹل فورینسکس. جب آپ نیٹورک لیول پہ یہی والی ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں نیٹورک فورینسکس. اور نیٹورک فورینسکس اس لیے چیلنجنگ ہے کیونکہ انفارمیشن تو نیٹورک میں سے گزر جاتی ہے اور اٹ از ناٹ اویلیبل آفٹر دا نیٹورک ٹریفک ہیز پاسڈ. So network forensics is a different type of approach as opposed to digital forensics. Now, network forensics generally has two uses. The first, relating to security, involves monitoring a network for anomalous traffic. یعنی کہ جو ٹریفک ٹھیک نہیں ہے, جو اٹیک ٹریفک ہے, and identifying intrusions. An attacker might be able to erase all log files on a compromised host or computer. Network-based evidence might therefore be the only evidence available for forensic analysis. The second form of network forensics relates to law enforcement. In this case, analysis of captured network traffic can include tasks such as reassembling transferred files, searching for keywords, and parsing human communication such as emails اور چیٹ سیشنز. تو جو نیٹورک فورینسکس ہے دو طرح کے ہمارے پرپسز یا آبجیکٹیوز ہو سکتے ہیں. ایک ہے سیکورٹی مانیٹرنگ کے لیے یا پھر ایک اٹیک کو روکنے کے لیے. دوسرا جو اس کا پرپس ہے دیٹ از پیورلی لا انفورسمنٹ. فار ایگزامپل ہماری جو فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے FIA, they have a complete wing which is called the cyber crimes unit. اور وہ کیا کرتا ہے, وہاں پہ یہ ڈیجیٹل فورینسکس کے ایکسپرٹس بیٹھتے ہیں اور جب بھی کسی بینک میں, فائنینشیل ادارے میں یا اور کسی جگہ پہ یہ جو منی ایکسچینجرز ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی ایسا سیکورٹی انسیڈنٹ ہو تو وہ پھر what they do is they seal the building, کمپیوٹرز ان کے اٹھا کے لے جاتے ہیں اور اس کے اوپر ڈیجیٹل فورینسکس پرفارم کرتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا کیا فائلز پڑی ہوئی ہیں اور اس کے اوپر کیا کیا ایکشنز پرفارم کیے ہیں یوزر نے, کون کون سی فائلز ڈیلیٹ کی ہیں, اینڈ دے ٹرائی ٹو ڈگ آؤٹ دا انفارمیشن وچ دے نیڈ.
نیٹورک فورینزکس جو ہے وہ اس لیے بھی ضروری ہوتی ہے کیونکہ اٹ مے بی سو کہ اٹیکر نے ساری کی ساری فائلز ڈیلیٹ کر دی ہیں اور اب ہمیں فورینزکس یعنی انویسٹیگیشن جو کرنی ہے وہ نیٹ ورک پہ کرنی پڑے گی. دیکھنا پڑے گا کہ نیٹ ورک میں سے جو ٹریفک گزر رہی تھی وہاں پہ کیا پاس ورڈز استعمال ہو رہے تھے, وہاں پہ کون سی ٹریفک گزری, اس کا کیا ٹائم تھا, اس ٹریفک کے اندر یا پیکٹس کے اندر تھا کیا. تو نیٹ ورک فورینزکس جو ہے وہ ایک فیلڈ ہے ڈیجیٹل فورینزکس کی, اور نیٹ ورک لیول پہ بھی آپ انویسٹیگیشن جب کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بہت یوزفل ہو سکتی ہے. سو ناؤ وی ہیو رن آؤٹ آف ٹائم فار ٹوڈیز لیکچر اینڈ اٹس ٹائم ٹو ریپ اپ دا لیکچر اینڈ ٹو ریکیپ کہ ہم نے آج کیا اسٹڈی کیا. تو ٹوڈے ہم نے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ جو ٹاپک ہے, جو کہ ہارٹ ہے, دل ہے پورے نیٹ ورک سیکورٹی کا, ہم نے انٹرپرائز نیٹ ورک آرکیٹیکچر کو اسٹڈی کیا, ایگزامن کیا اور دیکھا کہ سیکورٹی ٹولز, ڈیوائسز, ٹیکنیکس, سافٹ ویئر, ہارڈ ویئر کس طریقے سے ہم ایک پورے انٹرپرائز آرکیٹیکچر کے اندر فٹ ان کرتے ہیں تاکہ ہمارے اپنے آبجیکٹیوز جو ہیں سیکیور کرنے کے لیے نیٹ ورک کو وہ حاصل ہو سکیں. جنرلی ایک ہائی لیول پہ ہم نے یہ دیکھا کہ جہاں پہ بھی کوئی ڈیوائس ہے, چاہے وہ ورک اسٹیشن ہے یا وہ ڈیٹا بیس ہے یا وہ ایپلیکیشن ہے یا وہ راؤٹر ہے, اس کو سیکیور کرنے کے لیے, اسٹرینتھن کرنے کے لیے اپنے اپنے میجرز ہیں. ایک راؤٹر کے لیے ہم ڈیوائس ہارڈننگ پرفارم کرتے ہیں, ایک ایپلیکیشن کے لیے ہم ایپلیکیشن کا جو جو ایس ڈی ایل سی ہے وچ از دی لائف سائیکل آف دی ایپلیکیشن ڈیولپمنٹ, اس سارے کے اندر ہم ایپلیکیشن کو سیکیور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک ڈیٹا بیس کو سیکیور کرنے کے لیے ڈیٹا بیس سیکورٹی ٹولز استعمال ہوتے ہیں جو کہ ہمیں بہت سارے بینیفٹس دیتے ہیں, لائک انکرپشن آف دا ڈیٹا بیس, اور اس کے علاوہ بھی ایسے ٹولز ہیں جو کہ ڈیٹا بیس کو اسٹرینتھن کرتے ہیں. تو سیکورٹی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمیں بہت سارے ٹولز اور ٹیکنیکس استعمال کرنے پڑتے ہیں. یہ کسی ایک ڈیوائس سے, کسی ایک سٹیپ سے, کسی ایک سافٹ ویئر سے یا ایک ہارڈ ویئر کے ڈیوائس سے آپ سیکورٹی کو انٹرپرائز کے اندر امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. ڈی ایل پی کی فنکشنالٹی جو ہے وہ یا تو نیٹ ورک ڈی ایل پی سے آتی ہے یا آپ کو ایجنٹ خریدنا پڑتا ہے ڈی ایل پی کا, ڈیٹا لاس پریونشن کے لیے. اگر آپ کو یہ فنکشنالٹی چاہیے, اگر آپ کو ہوسٹ انٹروژن پریونشن سسٹم امپلیمنٹ کرنا ہے سرور کے اوپر ٹو فردر امپلیمنٹ سیکورٹی آن دا سرور, تو آپ کو ہپس کا ایجنٹ لگانا پڑے گا اس کے اوپر. تو آل ان ون کوئی ایسا سولوشن نہیں ہے جس میں پورے کا پورا انٹرپرائز نیٹ ورک جو ہے سیکیور ہو جاتا ہے. آپ کو دیکھنا پڑتا ہے اپنی آرگنائزیشن میں آپ کے آبجیکٹیوز کیا ہیں, ابھی آپ کا آرکیٹیکچر کیا ہے, ابھی آپ کی کون کون سی سیکورٹی کی ہارڈ ویئر یا سافٹ ویئر یا سروسز آپ امپلیمنٹ کر رہے ہیں, آپ کا آرگنائزیشن کا بجٹ کیا ہے, آپ کی آرگنائزیشن کی پرائیورٹیز کیا ہیں, واٹ از دا نیچر آف دا آرگنائزیشن, ہاؤ سیکیور آر یو رائٹ ناؤ. اور اس کو دیکھتے ہوئے آپ یہ جو سارے میجرز ہم نے دیکھے, ہپس, ڈی ایل پی, ڈیٹا بیس سیکورٹی, ایپلیکیشن سیکورٹی, ڈیوائس ہارڈننگ, راؤٹر, فائر وال, آئی پی ایس, جو سارے کے سارے ٹیکنیکس ہیں یا ڈیوائسز ہیں, ان کو پھر آپ پرائیورٹائز کر سکتے ہیں. یو کین امپلیمنٹ فرسٹ واٹ از موسٹ امپورٹنٹ فار یو and your organization. I would like to thank you for joining me. I hope you enjoyed the lecture today and it was really excellent for you in terms of giving you the knowledge کہ ریئل ورلڈ کے اندر نیٹ ورک کو ایک آرگنائزیشن میں سیکیور کرنے کے لیے کون کون سے ایسے پریکٹیکل میجرز ہیں جو کہ آج یوز ہوتے ہیں. I would like to thank you for joining me. I'm looking forward to see you again next time in which we will talk about firewalls. Thank you very much. Allah Hafiz.